فائٹ کرنے کے لیے شعور، عقل، محبت، اتفاق اس کو قائم کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے قابل احترام بھائیوں، الحمدللہ حق کی محنت ضائع نہیں جاتی، اور حق کی محنت کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ منزلیں چاہے جتنی طویل ہو، مگر محبتیں جب دلوں میں ہوں گی تو راستے خود بخود ہمارے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور میرے قابل احترام بھائیوں، آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا نظریہ خراب ہوا تو سارے کے سارے صحیح نظریوں کے والوں کے پاس چلے جائیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لیاری کے مسئلے حل ہوں اور ایک دوسرے کے مسئلے حل ہوں۔ اگر ہمارا ویژن اور ہمارا کانسیپٹ غلط ہوا تو میں پہلے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے راستے آپ لوگ بدل لینا۔ الحمدللہ میری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو، کیونکہ یہ اجتماعیت کی محنت ہے، انفرادیت کی محنت نہیں۔ سارا کے سارے جو لوگ محنت کر رہے ہیں وہ انفرادیت کی محنت کر رہے ہیں۔ ہر شخص، ہر تنظیم وہ اپنی طرف بلاتا ہے، ہم صرف حق کی طرف بلا رہے ہیں کہ جو میرا مسئلہ ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ میرے قابل احترام بھائیوں، دنیا ترقی کر رہی ہے، آج 20 سے 22 سال ہو گئے ہمارے لیاری کو۔ ہم ماضی میں جائیں تو الحمدللہ یہاں پانی بھی آتا تھا، روڈ صاف ستھرے تھے، بہت اچھے نظارے تھے، بہت اچھی ہریالی تھی، لیکن آج کیا صورتحال ہے کہ روڈوں کے حال روڈ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، سیوریج کا نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ پانی جو آتا تھا ماضی میں، آج وہ پانی بھی دور ہو گیا۔ ہمیں لولی پاپ دی جاتی ہے کہ حالات اچھے ہو جائیں گے، آج نہیں تو کل جب ووٹ لینے ہوتے ہیں تو یہی لوگ یہی موجود ہوتے ہیں، ہر دوسرے دن موجود ہوتے ہیں، ہر تیسرے دن موجود ہوتے ہیں، ہفتے میں 4 دفعہ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے جو ہے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ان کو ووٹنگ پوری مل جاتی ہے اور مہینوں غائب ہو جاتے ہیں۔ میرے قابل احترام بھائیوں، لیاری ایکسپریس کے چیئرمین، وائس چیئرمین، ہماری 11 کے وائس چیئرمین قاری اشرف مینگل صاحب، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی رسپانسبلٹی تھی، آپ نے ووٹ دیا، مسجدوں میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم ان کے گریوان سے جو ہے گریوان پکڑ کے اپنے جو ہے مسائل حل کروائیں گے۔ میرے قابل احترام بھائیوں، سن لو، قاری اشرف مینگل صاحب، آپ مسجدیں بنا رہے ہیں، آپ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، آپ مدرسے قائم کر رہے ہیں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن انسانیت کی خدمت آپ نہیں کر رہے، آپ کی اس میں پکڑ ہوگی۔ آپ جو ہے آپ کے دماغ میں میرے قابل احترام بھائیوں، آپ کے دماغ میں جو ویژن ہے کہ میں مسجدیں بنا لوں، میں مدرسے قائم کر لوں، لیکن ایک جو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی رسپانسبلٹی ہے، جو آپ کو کرسی کا عہدہ ملا ہے، اگر آپ وہ کام نہیں کر رہے تو وہ عہدہ چھوڑ دیں، ورنہ آپ کی اس پہ پکڑ ہوگی، کیونکہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں اچھے کام کروں، وہ اعلیٰ درجہ ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اللہ کی جو ہے عبادت ہے، اللہ تو اس کو معاف کرتا ہے، لیکن انسانیت کی خدمت اگر آپ نہیں کرو گے، آپ نے ایک عہدہ لیا ہے، آپ کے اوپر ایک منصب ہے، تو میرے قابل احترام بھائیو، چیئرمین ہو، وائس چیئرمین ہو، ایم پی ہو، اور ہمارے مور خان، تو میں یہ کہوں گا ان کی جو ذمہ داری ہے وہ اگر پوری نہیں کرتے تو ان کی پکڑ بھی ہوگی، آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کام وہ کر کے جائیں کہ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیں، کام وہ نہ کریں کہ لوگ ہاتھ اٹھا کے بددعائیں دیں۔ اگر زبان سے بھی نہیں کہیں گے تو دل سے آہ نکلے گی جو تمہاری دنیا اور آخرت برباد کر دے گی۔ میرے قابل احترام بھائیوں، میرا مقصد بھی یہی ہے کہ جو میری محنت وہ آپ کی محنت، چاہے مہاجر ہو، پٹھان ہو، سندھی ہو، عربی ہو، اجمی ہو، سب کی زبان ایک، ہم سب مسلمان ہیں۔ ہمارا کانسیپٹ یہی ہونا چاہیے کہ ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ خدا کی قسم، اللہ پاک دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ میرے قابل احترام بھائیو، آخر میں اپنی بات پوری کرتا ہوں ایک اشعار کے ساتھ کہ ذرا سوچ کیوں زندگی تو نے پائی، یہ قدرت یہاں تجھے لے کے کیوں آئی۔ ذرا سوچ یہ زندگی تو نے پائی، یہ قدرت یہاں تجھے لے کے کیوں آئی۔ یہ منزل کو ایک راستہ ہے، یہاں امتحان سب کا لیتا اللہ ہے۔ برائی کی راہ پہ جو ہیں چلنے والے، جہنم میں ایک روز ہیں جلنے والے۔ چلن جس کا دنیا میں اچھا رہے گا، اللہ اس کو جنت ہمیشہ کی دے گا۔ میرے قابل احترام بھائیو، اللہ نے میرے کو اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، ہم اپنی ویلیو پہچانے۔ اللہ نے ہمیں بادشاہ بنایا، ہم فقیر بنے ہوئے۔ میرے قابل احترام بھائیو، جو اجتماعیت کی محنت کرے گا، جو امت کو جوڑنے کی محنت کرے گا، جو انسانیت کی خدمت کی محنت کرے گا کہ میری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو، خدا کی قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے، چاہے اس کے پاس پہننے کو کپڑا نہ ہو، کھانے کو روٹی نہ ہو، رہنے کو مکان نہ ہو، اللہ کی نظر میں اور دنیا کی نظر میں دونوں جہانوں میں وہ کامیاب ہوگا۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ آج لیاری کے لوگ جو بٹے ہوئے ہیں، جو آپس کے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، آپس کی تنظیموں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ سب ایک ہو جائیں، ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ آج دیکھیں گے، آج ہم یہ پودا لگا رہے ہیں
اور کل جو ہے انشاءاللہ اس کی جو ہے ہم ہوائیں لیں گے. میرے قابل احترام بھائیو، آخر میں پھر ایک بات کہوں گا، ہمارا جو مشن ہے وہ آپس میں محبت اور اتفاق ہے. ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو، لیاری ایکسپریس وے اعلیٰ درجے کا جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ ماڈل بنے جس طرح ماضی میں تھا. اور اگر ایسا نہ ہوا، ہمارے نظریے اور ہمارے راستے اگر الگ ہوئے، آپ کو اللہ نے ایک دماغ دیا ہے کہ اگر ہم لوگ کہیں اور جائیں تو آپ لوگ اپنے راستے بدل لیں. یہ ہم پہلے بھی فرسٹ میٹنگ میں بھی پوچھا تھا اور آخری میٹنگ میں بھی ہم نے یہی بات کری ہے. تو الحمدللہ ہمارا کانسیپٹ بھی وہ یہ، اور آپ سب لوگ بھی اپنے نیتیں خالصتاً نیتیں اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت اتفاق کو قائم کریں. سارے ساتھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. جزاک اللہ.